بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ ایران میں بدعنوانی کے نتیجے میں 22 ارب ڈالرز کی کرنسی غبن کی گئی۔ بھارت جہاں کورونا تیزی سے پھیل رہا ہے تو وہیں سیلاب سے زندگی درہم برہم۔ امریکہ میں 60% معلومات کی چوری میں چائنیز کمپنی ملوث ہیں۔ امریکہ اس برس حج کے لیے عازمین کا پہلا قافلہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ روس چائنا کے خلاف کسی بھی امریکی اتحاد میں شامل نہیں ہوگا۔ روس امریکی وزیر خارجہ کے تبصرے بے بنیاد اور ناقابل قبول ہیں۔ عالمی ادارہ صحت آیا صوفیہ کے بعد اب ہماری اگلی منزل مسجد اقصی ہے، صدر رجب طیب اردوان۔ افغان مسلمانوں اور روہنگیا پناہ گزینوں نے عیسائیت اختیار کرنا شروع کر دی۔ بھارتی خفیہ ایجنسی ٹاس کے ذریعے رکن اسمبلی منتخب۔ پپیتے میں چھپا صحت کا ایک راز۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ایران میں فارس صوبہ کے چیمبر آف کامرس کے سربراہ جمال رزاقی نے انکشاف کیا ہے کہ ملک میں جاری بدعنوانی کے نتیجے میں کم سے کم 22 ارب ڈالرز کی غیر ملکی کرنسی غبن کی گئی ہے۔ درآمد کے لیے سرکاری کرنسی مختص کرنے کے بہانے سے پابندیوں کے تحت ایرانی کرنسی کے کم از کم 22 ارب ڈالرز غائب ہو گئے ہیں۔ رزاقی نے یہ وضاحت نہیں کی کہ یہ رقوم کیسے اور کب غائب ہوئی، لیکن انہوں نے کہا کہ بدعنوانی درآمد کنندگان اور تاجروں کو سرکاری قیمت پر ڈالر کے مقابلے میں 42,000 ہارڈ کرنسی دینے سے ہوئی ہے۔ ایرانی حکومت کو کرنسی کے خاتمے کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے۔ ایرانی تومان کی قیمت ہفتے کے آغاز میں $1 کے مقابلے میں 26,000 تومان رہ گئی تھی، تاکہ درآمد کنندگان کی جانب سے ہارڈ کرنسی کو مارکیٹ میں واپس نہ کیا جا سکے۔ بھارت کی ریاست بہار جہاں ایک طرف کورونا کا انفیکشن تیزی سے پھیل رہا ہے تو وہیں دوسری جانب سیلاب نے روزمرہ کے معمولات درہم برہم کیے ہوئے ہیں۔ بھارتی ریاست بہار میں سیلاب نے اب تک 10 اضلاع کے 3,000 سے زیادہ گاؤں کو اپنی زد میں لے لیا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ریاست میں سیلاب سے 10 افراد جاں بحق جبکہ 8 لاکھ سے زیادہ افراد متاثر ہوئے ہیں۔ بہار کے 10 اضلاع کے تقریباً 3,000 گاؤں سیلاب سے متاثر ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کھیتوں میں دھان اور مکئی کی فصلیں پوری طرح برباد ہو چکی ہیں۔ سیلاب سے کسانوں کا بھاری نقصان ہوا ہے۔ کسانوں کا نقصان ان کے مویشیوں کی جاں بحق ہونے کی وجہ سے زیادہ ہوا ہے۔ بہار میں سیلاب کا قہر، ندیوں میں ہونے والے مسلسل کٹاؤ کے باعث متعدد سرکاری اسکولوں کی عمارتیں زمین بوس ہو گئی ہیں۔ وہیں مختلف دریاؤں کے کٹاؤ سے 1500 سے زیادہ مکان بھی زمین بوس ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ریلوے لائن پر ٹرینوں کی آمد و رفت بھی روک دی گئی ہے۔ حالیہ عرصے میں امریکہ اور چائنا کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں امریکہ نے چائنا کے خلاف ایک نیا دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ میں 60% حساس معلومات کی چوری میں چینی کمپنیاں ملوث ہیں۔ یہ الزام ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جبکہ پہلے امریکہ نے اپنے ہاں ایک چینی قونصل خانے کو بند کرنے کا اعلان کیا، جس کے بعد جوابی کارروائی کرتے ہوئے چائنا نے بھی ملک کے جنوبی مغربی شہر چینڈو میں امریکی قونصل خانے کو بند کرنے کا اعلان کیا۔ امریکہ نے چائنا پر معلومات چوری میں تمام سرحدیں عبور کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے چائنا کے خلاف مہم جوئی شروع کر دی ہے۔ امریکی عہدیداروں نے کہا ہے کہ ہم نے چینی عہدیداروں کو ان کے مجرمانہ سلوک سے آگاہ کیا ہے۔ چائنا کے ساتھ سفارتی تعلقات برابری کی بنیاد پر نہیں چل رہے۔ ہم نے چینیوں کو اپنے ہاں کام کی جتنی آزادیاں دی اتنی چائنا میں ہمیں نہیں دی گئی۔ امریکی وزارت انصاف کے ایک عہدیدار نے نشاندہی کی کہ ہوسٹن میں چائنا کا قونصل خانہ امریکہ میں تحقیقی مراکز میں کام کرنے والے چینی ایجنٹوں سے رابطے میں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ قونصل خانے کی بندش کا فیصلہ درست تھا، چینیوں کا طرز عمل نامناسب ہے۔ دوستو، چائنا میں امریکہ کے قونصل خانے 5 شہروں میں ہیں۔
جمعرات کو چائنا نے الزام عائد کیا کہ امریکی قونصل خانے کی بندش کے پیچھے سائنسی معلومات کی چوری کا نام نہاد امریکی الزام ہے۔ اس برس حج کے لیے عازمین کا پہلا قافلہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا ہے۔ سعودی حکام نے حج کے تمام انتظامات ہر سال کی طرح بہترین طریقے سے مکمل کر لیے ہیں۔ وزارت حج و عمرہ نے مکہ مکرمہ میں عازمین حج کو ٹھہرانے کے لیے انتظام کر لیا ہے، جہاں وہ مینا جانے سے قبل قیام کریں گے۔ 4 ذی الحج سے 8 ذی الحج تک ہوٹل میں رہیں گے۔ ہر عازمین کے لیے ایک کمرہ ہے۔ کمرے میں آب زمزم کی سینیٹائز بوتلوں سے لے کر سنیکس، پھلوں اور مٹھائیوں کی باسکٹوں سمیت ناشتے، ظہرانے اور رات کے کھانے تک کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ وہ مقام جہاں شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں اور اسے استعمال کرنے کے طور طریقوں کا انتظام بھی کر لیا گیا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ ہم کسی امریکی اتحاد میں شامل نہیں ہوں گے، خصوصاً چائنا کے خلاف کسی بھی اتحاد میں شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ روس اور چائنا کے درمیان مشترکہ خصوصی تعلقات ہیں۔ روس نے چائنا کو روس کا شراکت دار قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ممالک نے ایک خصوصی شراکت داری پر مبنی تعلقات استوار کیے ہیں، کیونکہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے چائنا کا مقابلہ کرنے کے لیے نیا اتحاد بنانے پر زور دیا تھا۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے صحت کے ادارے اور چائنا کے مابین تعلقات کے بارے میں امریکی وزیر خارجہ مائیکل پومپیو کے تازہ تبصرے بے بنیاد اور ناقابل قبول ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا تھا کہ ہماری تمام تر توجہ زندگیوں کو بچانے پر ہے، اور ہم ایک بار تمام ممالک سے اپیل کرتے ہیں کہ مل کر کام کرتے ہوئے کورونا اور سیاست کو الگ الگ رکھیں، کیونکہ سیاست اور شراکت داری نے معاملات کو بدتر بنا دیا ہے۔ صدر رجب طیب اردوان نے آیا صوفیہ مسجد شریف کبیرہ کے نام سے ٹویٹر اکاؤنٹ بھی کھولا ہے، جس کا آج آغاز ہوا ہے۔ ترک حکومت نے مسجد کے لیے ایک خصوصی یادگاری سکہ بھی جاری کیا ہے۔ وزارت خزانہ کے کرنسی ساز محکمے نے 1 لیرے کا سکہ جاری کیا ہے، جس کے پچھلی جانب آیا صوفیہ کی تصویر ہے۔ یہ سکہ چاندی اور کانسی سے تیار کیا گیا ہے، جسے آن لائن خریدنے کی سہولت بھی موجود ہے۔ جامعہ مسجد آیا صوفیہ کے ممبروں محرابوں میں 86 سال بعد اذان کی صدائیں بلند ہوئیں تو ملک بھر سے ہزاروں لوگ کھینچے چلے آئے۔ وزیر مذہبی امور پروفیسر ڈاکٹر علی ایرباش نے خطبہ جمعہ دیا۔ تلوار کو سیڑھیوں پر ٹیکتے ہوئے وہ ممبر پر چڑھے تو دیکھنے والوں پر جلال طاری ہو گیا۔ انہوں نے تلوار تھامے خطبہ دیا، جو خلافت عثمانیہ کے دور کی ایک روایت ہے اور فتح کی علامت بھی سمجھی جاتی ہے۔ انہوں نے الٹے ہاتھ میں تلوار پکڑی، جو ایک طرف تو دشمنوں کے دلوں میں ہیبت طاری کرنے اور دوسری طرف اتحادیوں کو تقویت اور اعتماد دینے کا پیغام دیتی ہے۔ مسجد میں جگہ نہ ملنے کے باعث لاکھوں شہریوں نے باہر گلیوں اور سڑکوں پر نماز پڑھی۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ آیا صوفیہ کے بعد اب ہماری اگلی منزل مسجد اقصی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 86 سال بعد آیا صوفیہ کو مسجد بنانے کے بعد ہماری اگلی منزل مسجد اقصی ہے، جسے ہم آزاد کروائیں گے۔ بھارت کی خفیہ ایجنسیوں نے ایک حالیہ رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ متنازعہ شہریت قانون نافذ ہونے کے بعد افغان مسلمانوں اور روہنگیا پناہ گزینوں نے حیثیت اختیار کرنا شروع کر دی ہے۔ مرکزی ایجنسیوں نے حکومت کو اس حوالے سے بریفنگ بھی دی ہے اور بتایا ہے کہ اب تک افغان شہریوں کے عیسائی مذہب اختیار کرنے کے 25 لوگ سامنے آ چکے ہیں۔ ایک چھوٹے سے ملک کے ایک قصبے سے رکن اسمبلی کا انتخاب آج ٹاس کے ذریعے کیا گیا۔ یہ مجبوری اس لیے آن پڑی کیونکہ دونوں امیدواروں کو یکساں تعداد میں ووٹ ملے تھے۔ اگرچہ یہ خبر آپ کو عجیب لگ رہی ہے تو اس سے پہلے بھی 2017 کے انتخابات میں ٹھیک ایسا ہی ایک واقعہ پیش آ چکا ہے، جب 2 امیدواروں نے یکساں ووٹ لیے تھے تو ان کا بھی انتخابات ٹاس کے ذریعے کیا گیا تھا۔ یہ قصبہ یا چھوٹا سا ملک بحر الکاہل میں نیوزی لینڈ سے کچھ دوری پر واقع ہے۔ اس کے شہریوں کو نیوزی لینڈ میں رہنے بسنے کے لیے بھی خصوصی مراعات حاصل ہیں۔ اگرچہ یہ خود کو ایک آزاد اور خود مختار ملک قرار دیتا ہے، لیکن اس کی ذمہ داری نیوزی لینڈ پر ہے۔
فی الحال اس جزیرہ نما ملک کی آبادی صرف 1700 نفوس کے لگ بھگ رہ گئی ہے، کیونکہ اس کے 30,000 سے زائد لوگ نیوزی لینڈ میں جا کر مستقل آباد ہو گئے ہیں۔ یہ بات ہمارے لیے باعث تسکین ہے کہ جو پھل اور سبزیاں ہم بطور غذا کھاتے ہیں وہ صرف ہمارا پیٹ ہی نہیں بھر رہی ہوتی، بلکہ ان سے ہمارے جسم کو غذائیت اور بہت سے امراض سے تحفظ بھی مل رہا ہوتا ہے۔ قدرت نے پھلوں اور سبزیوں میں رنگوں کے مطابق بھی ہمارے لیے بیش قدر فوائد رکھے ہیں۔ ہر رنگ کے پھلوں اور سبزیوں میں مختلف وٹامنز، معدنیات اور غذائیت موجود ہوتی ہے۔ پھلوں اور سبزیوں کا ایک ایسا گروپ بھی ہے جو اینٹی آکسیڈنٹس کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ اس گروپ میں وہ تمام پھل اور سبزیاں شامل ہوتی ہیں جن کی رنگت پیلی ہوتی ہے۔ پپیتا بھی اسی گروپ کا ممبر ہے جس میں اینٹی آکسیڈنٹس کثیر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ امریکہ دریافت کرنے والے کرسٹوفر کولمبس نے بھی پپیتے کو فرشتوں کا پھل قرار دیا تھا۔ پپیتا 28 سے 100 سینٹی میٹر لمبا ہوتا ہے اور اس کی بیرونی جلد سبز رنگ کی ہوتی ہے۔ پھل کے اندر چھوٹے چھوٹے درجنوں کالے رنگ کے بیج ہوتے ہیں۔ سارا سال دستیاب ہونے والے اس سدا بہار پھل کا زیادہ تر استعمال موسم گرما میں کیا جاتا ہے۔ غذائی اعتبار سے یہ پھلوں میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ پکا ہوا پپیتا پھل اور کچا بطور سبزی استعمال ہوتا ہے۔ اس میں وٹامن اے، سی، ای، فاسفورس، پوٹاشیم، کیلشیم، کاربوہائیڈریٹ اور دیگر غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت پر مؤثر اثرات مرتب کرتے ہیں۔ پپیتا ایک ایسا پھل ہے جس میں فائبر کی موجودگی کولیسٹرول لیول کو کم کرنے کا سبب بنتی ہے۔ ماہرین کے مطابق 2 یا 3 دن تک اگر پپیتے کا متواتر استعمال کیا جائے اور اس دوران کوئی اور غذائی اشیاء استعمال نہ کی جائیں تو یہ معدے اور آنتوں پر ٹونک اثرات مرتب کرتا ہے۔ شوگر اور دل کے امراض میں مبتلا افراد کے لیے بہترین پھل تصور کیا جاتا ہے۔ پپیتے کا چھلکا اور اس کے پتے چوٹ یا زخم کی سوزش ختم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ پپیتے کی ایک اہم ترین غذائی خصوصیت ہے جسے پاپین کہتے ہیں۔ پپیتے میں موجود یہ خامرہ ہمارے جسم میں تیار ہونے والے دیگر خامروں کے ساتھ مل کر کھانا ہضم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ اس سے تیزابیت اور سینے کی جلن کا بھی خاتمہ ہوتا ہے۔ کچے پپیتے میں پاپین اس وقت دودھ کی صورت میں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی کاسمیٹکس کی مصنوعات میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پپیتے کی مٹھاس انتہائی درجہ لذت بخش ہوتی ہے۔ تحقیق سے انکشاف ہوا ہے کہ پپیتے میں ایسے جراثیم کش اجزاء موجود ہوتے ہیں جو کینسر کے خلیات کا خاتمہ کرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پپیتے کے پتوں میں بھی ایسے جراثیم کش اجزاء موجود ہوتے ہیں جو ریڑھ کی ہڈی کے کینسر سمیت جگر، لبلبا اور پھیپھڑوں کے کینسر سے لڑنے کی بھی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جاپانی افراد جگر کے امراض کے لیے بھی پپیتے کے بیجوں کو دوا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔